سورہ ہود آیت نمبر 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ۔ اور اے قوم کے لوگوں، کہیں ایسے نہ ہو کہ میری ضد میں آ کے تم اس قسم کا جرم کر بیٹھو کہ جس کی سزا وہ ہوتی ہے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو ملی۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کوئی دور تھی بھی نہیں۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے استغفار کرو اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا اور بڑا محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہنے لگے کہ شعیب تمہاری تو اکثر باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان تم ایک کمزور آدمی ہو۔ وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تمہیں سنسار کر دیتے، اور یہ کام ہمارے لیے تمہاری کمزوری کی وجہ سے کوئی مشکل بھی نہیں تھا۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، حضرت شعیب نے فرمایا کہ قوم کے لوگوں، کیا میرا خاندان اللہ سے زیادہ بڑھ کے زبردست ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اس اللہ کو تو پس پش ڈال دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب اللہ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور قوم کے لوگوں کہ تم اپنی جگہ پہ جو کرتے ہو پھر کرتے رہو، اور میں بھی اپنا کام کرتا رہوں گا۔ سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، ان قریب تم جان لو گے کہ کس کو ملنے والا ہے وہ عذاب جو رسوا کر کے رکھ دے گا، اور جھوٹا ہے کون۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، انتظار کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں سمیت ہم نے عذاب سے نجات دی اپنی رحمت سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ایک زبردست قسم کی ڈانٹ نے آ پکڑا ان ظالموں کو، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔
کأن لم یغنوا فیہا، حالت ایسی تھی کہ جیسے ان جگہوں پہ کبھی کوئی تھا ہی نہیں. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، سنو مدین کے اوپر اسی طرح کی لعنت ہوئی جیسے کہ سمود کے اوپر لعنت ہوئی تھی. یہ پچھلی دفعہ جو واقعہ شروع ہوا قوم شعیب کا، یہاں پھر اس کا انجام بیان ہو رہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام جو بات کر رہے تھے وہ وہی ہے جو سارے انبیاء نے کی، اور وہ وہی ہے جو انسان کے اندر کی آواز، فطرت کی آواز. اور وہ کیا ہے؟ توحید. لیکن جب بت پرستی نے اچھی طرح گھیرا کر لیا کسی آدمی کے، کسی خاندان کے، کسی کنبے، کسی قوم کے اندر، تو پھر اس کو جو توحید کی بات ہے وہ عجیب نظر آتی ہے. اب چونکہ یہ انہیں اپنے رسم و رواج کے، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے خلاف بات نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس میں اپنے معبودوں کی توہین سمجھا کہ یوں تو یہ ہمارے جو معبود ہیں، جو ہمارے باپ دادا کے معبود تھے، وہ ان کی پرستش کرتے تھے، وہ ان کو بڑا سمجھتے تھے، تو یہ تو ان کی توہین کر رہے ہیں. اس طرح سارے ہی انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان ایک نزاع پیدا ہو گیا. یہاں پہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ایک چیز پیدا ہو گئی، اور انہوں نے چونکہ مخالفانہ باتیں شروع کی، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا کہ میرے خلاف باتیں کر کے، میرے خلاف منصوبے بنا کے، میرے خلاف تم چکر چلا کے کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ اس سے پہلے اس قسم کے واقعات گزر چکے انبیاء رسولوں کے ساتھ، اور تمہیں پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا، پھر تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. بس آپ نے ایک ہمدردانہ لہجے میں انہیں کہا کہ یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، شقاق کہتے ہیں ضد کو، ہٹ درمی کو، کہ میرے ساتھ جو تمہارے اندر ضد اور نفرت کی ایک بات پیدا ہو گئی ہے، وہ تمہیں کہیں ایسے کسی جرم پہ نہ اکسا دے، کوئی ایسا جرم نہ کٹ رہی یجرمنکم، تمہیں کہیں ایسے جرم پہ نہ اکسا دے کہ جس کی وجہ سے تمہیں وہ عذاب آ پہنچے جیسا نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا. اب نوح علیہ السلام کی قوم جو غرق ہوئی، سارے کے سارے اس پانی میں، اس طوفان میں تباہ ہوئے، تو ایسے تو تھا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ تھا. اسی طرح آپ نے قوم ہود کی مثال دی، قوم ہود کا بھی ان کو پتہ تھا، یہ بھی عرب ہیں، وہ بھی عرب قوم ہے، اقوام باعدہ میں سے ہے. اور کہا کہ قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی سمود، ان کے ساتھ جو ہوا اس قسم کا کہیں تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے. وما قوم لوط منکم ببعید، اور کہا کہ قوم لوط تو تمہارے سے کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ دوری جو ہے یہ دونوں طرح کی ہے، ایک تو جغرافیائی، اور جغرافیائی دوری بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور آئے دن وہاں کے لوگ ادھر آتے تھے، اس لیے کہ قافلوں کے راستے میں یہ جگہ پڑتی تھی، شام کو جاتے ہوئے بعد میں قوم لوط کی بستیاں آتی تھیں. جب وہ واپس آتے تھے تو ان بستیوں سے ہو کے ادھر آتے تھے. پس لوگوں کو ان دونوں کے حالات کا بھی پتہ تھا. قوم لوط جو ہے وہ ان مدین سے تقریباً کچھ 100 سال 300-400 سال پہلے ہوگی. 300-400 سال میں اصل میں 5-6 نسلیں ہوتی ہیں، تو وہ تو سارے واقعات جو ہیں وہ چلتے ہوئے 5-6 نسلوں میں، بلکہ 8-10 نسلوں میں بھی چلتے ہیں. آج کل لوگ بھول جاتے ہیں اس لیے کہ کسی کے پاس اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. باپ علیحدہ لگا ہوا ہے اپنے موبائل پہ، بیٹے علیحدہ لگے ہوئے ہیں اپنے موبائل پہ، ان کے آپس میں بات چیت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو کیا کہے. تو جتنی تفصیل میں اس کو اپنے باپ دادا کے بارے میں بتانا تھا
وہ بتا نہیں پا رہا، یہ سن نہیں رہا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایسی بات نہیں تھی پہلے، جب لوگوں کے پاس وقت تھا تو وہ اپنی اولاد کو تمام واقعات سے آگاہ کرتے تھے جو انہوں نے دیکھے اور جو انہوں نے سنے۔ بس یہ بھی سارے واقعات انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سن رکھے تھے، اور قوم لوط کے بارے میں کہا یہ کوئی دور نہیں تھی، اس لیے کہ جو جغرافیائی لحاظ سے بھی وہ کافی قریب تھی وہ بستیاں، اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ظاہر ہے وہ ایک مشہور بات تھی، تو سب کو پتہ تھا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اب چونکہ عذاب کی بات ہے تو اس کو سن کے جو سننے والا ہے اس میں ایک قسم کی مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن پاک کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ اس کی ڈھارس بندھائے رکھتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کر لیا کوئی بات نہیں، تمہارا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ تو ساتھ ہی آپ نے کہا کہ اپنے گناہوں سے استغفار مانگو اللہ سے، جو تم نے گناہ کیے ہیں، جو اللہ کے حقوق پہ تم نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس کی توحید کے ساتھ جو تم نے شرک کی آمیزش کی ہے، یہ بڑا گناہ ہے، استغفار کرو اپنے رب سے، ربکم، اپنے رب سے، کہ تمہارا رب تو وہی ہے۔ اور صرف استغفار سے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کام نہیں چلتا، اس کے ساتھ مستقبل کے لیے ایک اقرار بھی کرنا پڑتا ہے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق و مالک ہے، میں اس کی معرفت چاہتا ہوں، میں اس کی رضا چاہتا ہوں، بس اس کام کے لیے وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ دونوں کام ہوئے تو کہا کہ پھر تمہارا رب غفور ودود، رحیم ودود، کہ تمہارا رب رحم کرنے والا بھی ہے، وہ رحم کرے گا، اور وہ بڑی شفقت والا، وہ بڑی محبت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رب کی محبت ہے اس کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں جا رہا ہے اور اونٹ کے اس پر اس کا سامان ہے، پانی ہے، خوراک ہے، گرمی سردی سے بچنے کا سارا انتظام موجود ہے، اور وہ کسی جگہ اپنی منزل کے راستے میں کسی جگہ وہ رکا اور اس نے تھوڑا سستانے کا کچھ انتظام کیا، کوئی سایہ نظر آ گیا، اور وہ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوا، اٹھا تو اونٹ نہیں ہے۔ اب اونٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب موت ہے، کیونکہ نہ اس کے پاس پانی ہے، نہ اس کے پاس خوراک ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے۔ تو وہ تو ادھر ادھر دیکھ کے تھوڑا بہت ڈھونڈ کے جتنا اس کی طاقت ہوگی، یہ صحرا ہے، اس کے بعد وہ بالکل مایوس ہو کے وہاں بیٹھ گیا کہ اب صرف موت کا انتظار ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اسی اسنا میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ہے اس کے پاس، آ گیا اونٹ، واپس آ گیا۔ کہا کہ اس کو جتنی خوشی ہوگی اس اونٹ کو دیکھ کے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے پلٹنے سے، زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے پھر بچے کی مثال، ماں کی مثال بھی دی کہ اس کو کتنی شفقت اور کتنی محبت ہے بچے سے، کہا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس کی طرف لوٹ آئے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، وہ کہنے لگے کہ شعیب تیری باتیں اکثر باتیں جو ہیں یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، جو کچھ تو کہہ رہا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا جو مزاج ہے، ان کے اندر جو ایک چیز پیدا ہو گئی ہے شرک کی وجہ سے، اور اپنے بتوں سے جو معبودان باطل ہیں، جو جھوٹے خدا ہیں، ان سے جو محبت پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، وہ ان کے خلاف کوئی بات سن ہی نہیں سکتے۔
بس وہ یہ مکر کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو تیری بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایسے اکثر ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب کوئی بات نہیں سمجھنا چاہتے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اب یہ نفرت جو ہے ان کی جو ضد ہے وہ ابل کے آ رہی ہے، ان کے منہ سے ابل رہی ہے۔ کہا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان تم ایک کمزور آدمی، ہمارے درمیان تم ایک کمزور آدمی۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، کہا اگر تمہارے خاندان کا، تمہارے قبیلے کا، تمہارے کنبے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تمہیں سنسار کر دیتے۔ اب یہ جو بات ہے، یہ جو آیت ہے کہ جس میں یہ بھی کہا اور یہ کہا کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، کہ ہمارے لیے تم کوئی مشکل کام نہیں ہو، یہ کام کر گزرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف تمہارے خاندان کا لحاظ ہے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی۔ ان لوگوں کے نزدیک بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کے خلاف باتیں کرنے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ یعنی ان کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، لیکن جو چیز آڑے آتی تھی وہ بنو ہاشم ہے کہ پھر بنو ہاشم جو ہیں وہ انتقام پہ اتر آئیں گے اور اس طرح قریش کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی، وہ پھوٹ پڑ جائے گی۔ اور پھر آخر انہوں نے منصوبہ بنایا تو اس چیز کا بھی بندوبست کیا کہ جب ان پہ وار کریں گے تو سارے قبیلوں کے آدمی ہوں گے وہاں پہ موجود، تاکہ بنو ہاشم کسی کو انتقام کا نشانہ نہ بنا سکے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ یہی بات ہوئی، اور اس بات کو خاص طور پہ ذکر کرنا یہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے کہ تمہارا بھی یہی نظریہ ہے کہ یہ کمزور ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم کمزور ہو، ہم تمہارے قبیلے کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہے ہیں، تم جو باتیں کر رہے ہو اور ہم چھوڑ رہے ہیں تو ایک قبیلے کی وجہ سے اس کا لحاظ کر رہے ہیں، ورنہ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہمارے لیے تم سے نبٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْتِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ میرا قبیلہ زبردست ہو گیا اللہ سے بھی تمہارے نزدیک، یعنی ایک طرف اللہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا رسول ہے اور اس کو کچھ نہیں کہنا، نہ حق کوئی بات نہ کرنا، دوسری طرف قبیلہ ہے تم قبیلے کو بڑا سمجھتے ہو، اللہ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، ضمیر کا مرجع اللہ ہے، یعنی تم نے اس اللہ کو پس پش ڈال دیا۔ ورا پیچھے کو کہتے ہیں، زہر پیچھے پیٹھ کو کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے ڈال دیا اس معاملے کو کہ اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کی کتنی قوت ہے اور وہ کتنا بڑا نگہبان ہے، اس بات کو تم بھول ہی گئے اور خاندان آ گیا تمہارے سامنے میرا۔ ان ربی بما تعملون محیط، جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب اس سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، یعنی کوئی ایسی بات کوئی ایسی حرکت ہے نہیں ہے کہ تم کرو اور اس کے نتائج سے تم بے فکر ہو کے کرو، یہ نہیں، نتیجہ تمہارے سامنے آ کے رہے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے گھیرے میں ہے اور اللہ تو فیصلہ کرے گا تمہارے عمل کے مطابق، جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، تو کہا کہ قوم کے لوگوں اگر یہی بات ہے تم نے بالکل سننا ہی نہیں ہے، میری توجہ ہی نہیں کرنی، ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں کہ یہ بات کہہ کہ ان کو شرک کی اجازت دی، اب معاملہ اصل میں یہاں پہنچ گیا کہ وہ توحید کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ آگے سورہ زمر میں ایک بات آئی اس توحید اور شرک کے بارے میں
اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں، جو بدعتی ہیں، ان کے سامنے جب توحید کی بات کرو تو ان کے دل سکڑتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ ان کے دل سکڑتے ہیں، یہ اس بات کو نہیں سننا چاہتے، انہیں نفرت ہوتی ہے اس قسم کی باتوں سے۔ یہاں پہ اسی کو کہا کہ تم نہیں سننا چاہتے، میں نے بہت زمانہ گزار دیا یہ بات کرتے ہوئے، تو ٹھیک ہے اپنے شرک کو جاری رکھو، پھر انی عامل، میں تو کرتا رہوں گا یہ کام جو کر رہا ہوں، شرک کے خلاف جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ کروں گا، جو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے وہ میں پہنچاتا رہوں گا۔ سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، کہ ان قریب تم جان لو گے۔ سوفا جو ہے یہ مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ سوفا کے صرف سین کو لیتے ہیں مستقبل قریب کے لیے۔ آپ کو نظر آئے گا، دیکھو فستعلمون، یہ تعلمون کے ساتھ جو سین لگائی اصل میں سوفا کی جگہ، یہاں پہ پورا آ گیا۔ سوف تعلمون یعنی ان قریب تم جان لو گے، مستقبل قریب میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے جس کو عذاب یخزی ہے، جس کو رسوا کن عذاب پیش آنے والا ہے، ومن هو کاذب، اور یوں تمہیں پتہ بھی چل جائے گا کہ ایک طرف تم ہو ایک طرف میں ہوں، کہ ہم دونوں میں سے جھوٹا کون ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ تم کہتے ہو ہم رسول ہیں، یہ جھوٹ ہے، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، میرے پاس فرشتہ آتا ہے، وہی آتی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کہا کہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، جب تم رسوا کن عذاب سے دو چار ہوگے تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم میں سے جھوٹا کون ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم انتظار کرو اس دن کا، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب اس میں ایک دھمکی ہے کہ اگر میری بات نہیں سنو گے تو وہ دن آ کے رہے گا، تم انتظار کرو یا نہ کرو، وہ تو ٹائم تو گزر رہا ہے، اس کی طرف جا رہے ہو تم، میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے مستقبل کا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، کہا جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا، امرنا ہمارا حکم، عذاب کا حکم، عذاب کا حکم یعنی وہ رسول علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ قوم کو سوال کرنے پر یہ نہیں بتا سکتے کہ عذاب کب آئے گا۔ اس لیے جب بھی کسی قوم پہ عذاب آتا ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا عذاب کے بارے میں فیصلہ آ گیا کہ اب وقت آ گیا ہے، اب قوم کا پیمانہ بھر گیا ہے، اب ان کو مزید مہلت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہ دنیا کے اوپر ایک گند ہے، ایک کوڑا کرکٹ ہے، اس گندگی کو، اس کوڑا کرکٹ کو مٹانا ضروری ہے۔ بس اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آ گیا۔ نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، وہ اصول بیان کیا جو مستقل چلا آ رہا ہے کہ جب بھی عذاب آتا ہے کسی قوم کے اوپر تو اللہ پاک اپنے رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیتے ہیں۔ تو اس عذاب سے ساری قوموں سے کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کس قسم کے طوفان سے ایک کشتی کے اوپر بچایا، باقی انبیاء اور رسولوں کو بھی بچایا، تو ان کو بھی کہا آپ نے اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور وہ لوگ جو شرک میں مبتلا تھے، جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں کے اوپر، یہ اپنی جان کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ظلم یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام چیزوں کو ان کے سامنے مسخر کیا، ان کے فائدے کے لیے لگایا۔ اس نے قرآن پاک میں کہا کہ جو کچھ میں نے پیدا کیا تمہارے لیے سب تمہارے کام میں لگے ہوئے، دن تمہارے کام میں لگے ہوئے، رات تمہارے کام میں لگے ہوئے، سورج چاند ستارے تمہارے کام میں لگے ہوئے، سب تمہارے کام میں لگے ہوئے، تم نے میرے کام میں لگے رہنا ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ تو ظلم یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو چھوڑ کے اور کام پکڑ لیں۔
بندے کا یہ کام ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے آخرت کو بنائے اور اس میں وہ بیج بوئے کہ جو وہاں پہ کاٹے گا، اس لیے کہ یہ تو آخرت کی کھیتی ہے، فصل وہاں پہ کاٹے گا۔ جس نے یہ کام نہیں کیا، اس کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی وہ اس کام کے لیے تھی، اس نے وہ کام نہیں کیا، کچھ اور شروع کر دیا، اپنی صلاحیتوں کو کسی اور کام میں برباد کیا۔ کس نے ظلم کیا؟ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ایک دوسرے پہلو سے اس نے ظلم کیا کہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، اور اس نے اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے جو کم تر درجے کی مخلوق تھی اس کو اپنا معبود بنا دیا، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا۔ وہ تو چونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس سے وہ برتر تو ہو نہیں سکتا۔ اب اپنے آپ کو اتنا گرایا کہ اس کے سامنے سر بسجود ہوا، اس کے سامنے موتقف ہوا، اس کے سامنے ماتھا ٹیکا۔ اس نے ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا۔ کہا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، اپنے آپ کو گرایا تھا اس مقام سے جس پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، تو پھر ہم نے ان کو، اس قوم کو الصیخہ، صیخہ کہتے ہیں بہت اونچی آواز، جیسے کبھی بہت قریب کوئی کڑاکا ہوتا ہے بجلی کا تو جس طرح کی آواز آتی ہے، یہ صیخہ ہے۔ تو اس ڈانٹ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ وہ پوزیشن جو کسی خوف اور موت کی شکل میں جب کوئی منظر سامنے آئے تو آدمی جو پوزیشن پکڑتا ہے مورچے میں، وہ پوزیشن جو ہے وہ جاسمین والی ہے۔ کہا وہ اوندے منہ پڑے ہوئے رہ گئے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان کی گھروں کی، ان کی بستیوں کی، ان کے شہروں کی، ان کی استاذی متمدن کی اور سب چیز کی حالت ایسی تھی دوسرے دن جیسے یہاں پہ کبھی کوئی تھا ہی نہیں، یعنی بالکل موت کا ثبوت، قبرستان کا ثبوت، وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ جو کل بڑی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے اور رسول کو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے خاندان کی وجہ سے تم کو چھوڑتے ہیں ورنہ تمہیں سنسار کر دیں ہم، ان کی یہ حالت ہوگی کہ جیسے یہاں پہ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، بعد کہتے ہیں دوری کو، یہاں پہ اس بعد سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور یہ لعنت اور پھٹکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا کہ مدین کے اوپر، یہ قوم مدین ہے، مدین کے اوپر اسی طرح کی پھٹکار ہوئی، کما بعدت ثمود، جیسے پھٹکار قوم سمود کے اوپر ہوئی۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد